ابھی نیکسٹ ہے جو قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین، وہ کیسے ترتیب ہوئی، اس کی کس ترتیب سے آ رہے ہیں، ان کا آرڈر کیسا ہے، ان کا جو ہے ریکارڈنگ کیسے ہے، اس کے بارے میں بات چیت۔ ابھی ترتیب کے دو باتیں جو کہنا چاہیے ترتیب کے معاملے میں، ایک اس کے قرآن شریف کے ترتیب نزولی ہے اور ایک اس کے ترتیب مصحف ہے۔ ترتیب نزولی جس ترتیب سے قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور یہ صورت علق کے ابتدائی 5 آیات سے شروع ہو جاتا ہے۔ صورت علق کے بعد صورت مزمل، صورت مدثر، صورت قلم اس سے پہلے آ رہا ہے، صورت مزمل ہے، صورت مدثر ہے، اور صورت فاتحہ جو ہم آپ سے پڑھائیں گے وہ جو ہے اینڈ پہ پانچ نمبر پہ جو صورت ہے، پوری کی پوری صورت پہلی پوری صورت، لیکن وحی کے حساب سے 5 صورت جو 5 وحی اس میں ہے۔ تو یہ ہے سورہ ترتیب نزولی۔ ہاں جی بلال صاحب اپنا آپ کو میوٹ کریں، اس کو ویڈیو میوٹ کریں اپنا نیچے لیفٹ باٹم پہ، جی تھینک یو۔ اس کے بعد ترتیب مصحف ہے۔ یہ ترتیب تلاوت یا مصحف کا توقیفی سے کہتے ہیں، توقیفی ہے، یعنی یہ اللہ کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب دی ہے قرآن شریف کی، اس کو ترتیب مصحف کہتے ہیں۔ جو آج کل ہمارا قرآن شریف ہے جس ترتیب میں ہے، یہی ہے ترتیب۔ اسی میں پہلے صورت فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور اس سے آگے پھر اسی طرح چلتی جاتی ہے ترتیب قرآن شریف کے حساب سے۔ جب بھی وحی آتی ہے تو حضور کا کاتبین وحی سے جو لکھواتے تھے وحی، ان کو بتاتے تھے جی یہ آیت فلانا جگہ رکھ دیں، فلانا آیت سے پہلے، فلانا آیت کے بعد، اور یہ صورت فلانا صورت کے نیچے رکھ دیں، یا فلانا صورت سے پہلے رکھ دیں یا اس کے بعد۔ تو اس وقت حضور ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے، اس کی ترتیب بتا دیا کرتے تھے، اور لوگ جو کاتبین وحی ہوتے تھے، جو وحی لکھتے تھے، وہ اسی ترتیب سے اس کو رکھتے تھے، اور جو حفاظ اور حفظ کرتے تھے لوگ، ان کو بھی حضور جو ہے اسی ترتیب سے حفظ کراتے تھے کہ یہ آیت کہاں ہونی ہے اور کس صورت کے اندر ہونی ہے۔ تو یہ ترتیب مصحف ہے جو ہے۔ تو قرآن یہ آپ کے سامنے بھی ترتیب مصحف، ترتیب تلاوت جو ہم کرتے ہیں مصحف توقیفی ہے، یہ توفیقی نہ کہنا، توقیفی ہے، قاف سے توقیفی، اور یہ پہلی صورت جو صورت فاتحہ ہے اسی مصحف کے ترتیب کے حساب سے۔ اب یہ آپ پہلے پڑھیں تو اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ 2 مختلف اس کے بتا دوں گا۔ کہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی تدوین نزول کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی، جیسے جیسے نازل ہوا اس طرح ساتھ قرآن حکیم نبی اکرم کے سینہ مبارک میں محفوظ کر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی آئی تو سیدھے ہی قرآن حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں محفوظ ہوا۔ پھر اور حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ ہر سال رمضان میں نازل شدہ قرآن کا ترتیب کے ساتھ دورہ فرماتے تھے۔ اس سال تک جتنا قرآن نازل ہوا اس کا ترتیب جو بنتا تھا اس کے ساتھ دورہ کرتے تھے۔ حیات مبارکہ کے آخری سال آپ نے 2 بار حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ قرآن فرمایا۔ تقریباً جب قرآن نازل ہوا تھا آخری سالوں میں، وہاں پہ حضور نے 2 بار جبرائیل کے ساتھ دورہ کیا۔ تو دورہ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آگے پیچھے ہو جائے، ایک آیت ادھر آئی ہے، ایک ادھر آئی ہے، ایک ادھر آئی ہے، ایک فلانا جگہ نہیں۔ جس ترتیب سے پورا کا پورا تھا اسی طریقے سے دورہ ہوا۔ نبی اکرم نے صحابہ کرام کی کثیر تعداد کو قرآن حکیم حفظ کرایا، اور جس طرح میں نے کہا جیسے آتے تھے نازل ہوتے تھے آیات، اسی وقت وہ حفظ کراتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ فلانا آیت کے بعد یہ آئے گی یا فلانا صورت کے اندر ہی آئے گی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں اور آیات کے مقام کی تعین کے ساتھ قرآن حکیم کی کتابت بھی کراتے رہے۔ لوگوں نے لکھی یہ کتابت پتھر کے پتلی تختیوں پر، چمڑے کے پتلے ٹکڑوں پر، درخت کی چھالوں پر، چوڑی ہڈیوں پر، مطلب جو اونٹ کی خاص کر ہوتی تھی شانے کی ہڈی اور پسلی کی ہڈیاں، کافی چوڑی چوڑی ہڈیاں ہوتی تھیں، ان کے اوپر لکھی جاتی تھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل قرآن حکیم ایک کتابی نسخے کی صورت میں جمع نہیں ہوا، مطلب الگ الگ لکھے گئے جیسے بھی آتے رہے، لیکن ایک نسخہ یا 2 جلدوں کے درمیان جو قرآن ہے اس طرح نہیں بنایا گیا۔
اب یہ جو چیزیں آپ نے پڑھی اس کو میں ذرا جلدی تھوڑا سا پڑھتا ہوں، جس میں آپ کو دہرائی بھی ہوگی۔ پہلی تدوین رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ہی ہوئی، یہ کوئی کتابی شکل میں نہیں تھی، لوگوں کے پاس مختلف حصوں میں لکھا ہوا قرآن تھا، لوگ اونٹ کے شانے کی ہڈی یا پسلیاں، چھوٹے چھوٹے پتھر، درخت کی چھالیں اور کسی حد تک کپڑے بھی جو تھوڑے بہت تھے ان کے ٹکڑوں پہ لکھ کے محفوظ کیا کرتے تھے۔ اس دوران ہی صورتیں معین ہوئی تھیں اور صورتوں کی ترتیب بھی معین ہوئی تھی۔ قرآن اولاً قول جبرائیل پھر قول محمد بن کے لوگوں کے سامنے آتا رہا۔ جبرائیل سے حضور نے سنا اور حضور نے صحابہ کرام نے حضور سے سنا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا آپ اس کو لکھواتے بھی دیتے اور صحابہ سے حفظ بھی کرایا کرتے تھے۔ حفاظ کو قرآن اپنے ترتیب سے یاد تھا اور اس وقت حفظ کا بہت زیادہ رجحان تھا، لکھنے کے بجائے لوگ جو ہے وہ ان کا ذہنی طور پہ وہ زیادہ لکھے پڑھے نہیں تھے، تو لکھنے پڑھنے پہ زیادہ زور نہیں تھا اور زیادہ تر وہ حفظ کرتے تھے، زبانی یاد کرتے تھے۔ آپ ہر سال رمضان میں تازہ شدہ قرآن کو ترتیب کے ساتھ حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ کرتے تھے۔ آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دورہ کیا، یہ اس امر کی گواہی ہے کہ ترتیب بھی اسی میں شامل تھی، ورنہ بغیر ترتیب کے دورہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مرحلہ اس کا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں، ان کے خلافت کے دوران جب جنگ یمامہ ہوئی، وہاں بہت سارے صحابہ جو وہ شہید ہوئے، ان میں اکثر یا کثیر تعداد حافظ قرآن بھی تھے۔ اس سے ایک تشویش ہو گئی، فکر ہو گئی، اور سب سے پہلے حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر لینا چاہیے، ورنہ جس نے حفظ کیا اور سارے حفاظ شہید ہوتے گئے تو یہ قرآن کو کیسے محفوظ ہوگا۔ حضرت عمر نے یہ بات حضرت ابوبکر سے کی، وہ کترائے شروع میں اور کہا جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تھوڑے سے اس میں ہچکچاہٹ انہوں نے محسوس کی، لیکن حضرت عمر کے اصرار پر حضرت ابوبکر کا دل بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، اور زید بن ثابت کے ساتھ کچھ صحابہ کو ملا کر ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ زید بن ثابت جو حضور کے زمانے میں بھی کاتب وحی تھے، وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ پھر جن صحابہ کے پاس جو بھی لکھا تھا یا جن لوگوں نے جو بھی حفظ کیا تھا، ان سب کو بلا کے ان کی مدد سے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ یہ بات نوٹ کرنے کی یہ تدوین قرآن حضور کے انتقال کے صرف 2 برس کے اندر مکمل کر لیا گیا، کیونکہ حضرت ابوبکر کا عہد خلافت ہی 2.25 برس کا تھا، تو اس دوران ہوا تو 2 برس کے اندر یہ کام ہوا۔ حضرت ابوبکر کے دوران ہی اس کا نام مصحف بھی رکھا گیا۔ تیسرا مرحلہ اس کا یہ تھا کہ عربوں کی زبان تو ایک تھی لیکن بولیاں مختلف تھیں، الفاظ کے لہجے مختلف تھے۔ جب سب لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ لیا کریں تاکہ ان کو سہولت ہو، آسانی ہو، اب مختلف لہجوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ لفظی فرق بھی آنے لگا۔ حضرت عثمان کے دور تک آتے آتے یہ نوبت آ گئی کہ مختلف لہجوں میں لفظی فرق کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا گیا۔ کہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک مثال دیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں چاقو کو بعض لوگ کاچو کہتے ہیں، تو انہوں نے چاقو کے بجائے لٹ سے کاجو پڑھنا شروع کر دیا، کاجو لکھنا شروع کر دیا، تو یہ قرآن میں فرق آنا شروع ہو گیا لہجوں میں۔ اب ایک دوسرے پر اعتراضات بھی شروع ہو گئے لوگوں کے، اور تلواریں نکلتی تھیں آپس میں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے صحابہ کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ایک رسم الخط پر یعنی ایک ٹیکسٹ پر قرآن جمع کیا جائے۔ اس طرح مصاحب عثمان تیار ہوئے، انہوں نے ایک ہی ٹیکسٹ پہ قرآن تیار کرایا پوری کمیٹی بٹھا کر، اور اس کے 4 یا 5 یا 7 مختلف روایات ہیں، کاپیاں تیار کی گئیں، اور ایک جو آفیشیل اس کا ورژن تھا وہ مدینے میں رکھا گیا، اور باقی نقلیں اس کی بنا کے مکہ میں بھیجا گیا، دمشق گیا، کوفہ میں گیا، یمن بھیجا گیا، بحرین میں بھیجا گیا، بصرہ میں بھیجا گیا۔ اس طرح کوئی 7 کاپیاں جو ہیں ان کی بن گئی۔ دراصل حضرت عثمان آیات قرآنی کے جمع کرنے والے نہیں، بلکہ امت کو قرآن کے ایک ٹیکسٹ پر اور ایک رسم الخط پر جمع کرنے والے ہیں۔ یہ سارا کام بھی حضور کے انتقال کے صرف 24 سال کے اندر مکمل ہو چکا۔ دنیا مانتی ہے کہ جتنا خالص متن قرآن کا ہے اور کسی اور کتاب کا نہیں ہے۔